ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ اللہ پاک بلند و عالی ہیں، اللہ پاک کی بادشاہت حق کے ساتھ ہے، بس آپ قرآن کریم پڑھنے میں جلدی نہ کریں جب تک کہ وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ بس آپ فرما دیجئے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت کریمہ میں ایک تو اللہ پاک کی توحید، اللہ پاک کی بادشاہت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک خود خالق ہیں اور کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، لیکن قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ پاک کی صفت ہے۔ تو وہ قرآن کریم جو اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، آپ کو یہ ارشاد ہوا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو تیز تیز حرکت نہ دیں کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ہم پر یہ قرآن کریم کو جمع کر دینا، یاد کرا دینا، اس کو پڑھا دینا۔ بس آپ اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ علم جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ غیر معمولی چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے جو حضرت انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان کرنا سکھلا دیا۔ تو بیان کیا کرنا ہے؟ اب اس کو جو ہے وہ قید کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اقرا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، اور دوسرا طریقہ یہ کہ الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھلا دیا۔ تو علم اصل میں کیا چیز ہے؟ پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ علم ہوا اصول صورت الشیء فی العقل، کہ کسی بھی چیز کی صورت کا ذہن میں بٹھا لینا، یہ علم کہلاتا ہے۔ عبارت اگر کتاب کے اندر موجود ہے، آپ نے اس کو یاد نہیں کیا تو وہ آپ کا علم نہیں۔ آپ کا علم اس وقت ہے جب آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ اب یاد کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ پہلا طریقہ یہ کہ اس کو پڑھنا، اور اس کے بعد حدیث میں بھی آیا، قرآن کریم میں بھی ہے کہ قید العلم بالکتاب، کہ علم کو قید کرو لکھ لکھ کر، یعنی جس کو چیز یاد نہیں ہوتی وہ لکھ لکھ کر جو ہے یاد کرے۔ اور پھر یہ کہ تیسرا طریقہ یہ کہ اس کا تکرار کرنا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم جو ہے وہ سنایا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام جو پڑھ پڑھ کے آپ کو قرآن کریم جو سنایا کرتے تھے، تو اس کو تکرار کہتے ہیں۔ تو دو طریقے یہ کہ ایک تو اس کو پڑھنا، اور یہ کہ پھر اس کو جو لکھ کر جو ہو یاد کرنا، اور یہ کہ اس کو جو سنانا۔ اور اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یاد کریں چیز تو آپ اونچا اونچا یاد کریں، یعنی آپ اونچا اونچا پڑھ کر اپنے آپ کو سنائیں، تو اس سے چیز جو جلد یاد ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو آپ رٹا لگاتی ہیں، آپ سمجھتے نہیں، وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں جو ہے وہ چیز سٹور ہو جاتی ہے، اور جب آپ اس کو سمجھ دیتی ہیں، اس کو آپ یاد بھی کرتی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں جو سٹور ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری لانگ ٹرم میموری میں جو وہ چیز سٹور ہو جائے، تاکہ ہمیں پکی طرح جو ہے وہ چیز یاد ہو جائے۔ جیسے اب حفاظ جو ہیں وہ قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، اور اس کو وہ بار بار جو ہے وہ اس کا تکرار کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے ایک چیز اگر آپ کو 2 مرتبہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوتی تو آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھیں، تو آپ کو پھر وہ چیز یاد ہو جائے گی۔ تو حافظے کو بڑھانے کے جو طریقے جو ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ جو بات آ رہی ہے، یعنی ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ قرآن کریم مجھے یاد کیسے ہوگا، دوسرا یہ کہ اسے جو ہے وہ سمجھنا، یعنی پہلی چیز کا تعلق حافظے کے ساتھ، اور دوسرا جو حکمت کے ساتھ، یعنی حافظہ علیحدہ چیز ہے اور سمجھ بوجھ علیحدہ چیز ہے۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہماری دونوں چیزوں میں جو اضافہ ہوگا، حافظہ میں بھی اضافہ ہوگا اور سمجھ بوجھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ رب زدنی علما نافع پڑھنا، اول آخر درود شریف پڑھنا، اس سے حافظہ بھی تیز ہوتا ہے اور حکمت میں بھی، یعنی سمجھ بوجھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یا رحمان یا رحمان 100 مرتبہ پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد، اس سے بھی حافظہ جو تیز ہوتا ہے۔ تو علم کو قید کرنے کے جو طریقے جو ان کو جو اپنانا چاہیے تاکہ وہ چیز ہمیں یاد ہو جائے، اور ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جن سے حافظہ جو کمزور ہوتا ہے۔ اب
حافظہ جو ہے کن کن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر رات کو جو ہے وہ دیر سے سونا یا نیند پوری نہ کرنا۔ جب ہم نیند اپنی پوری کرتے ہیں، سنت کے مطابق سوتے ہیں اور سنت کے مطابق جو جلد اٹھنا، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے بھائی، ہمارا حافظہ جو ہے تیز ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ دماغ کو جو استعمال کرنا۔ اگر ہم اپنے دماغ کو استعمال نہیں کریں گے، آپ کی خوراک بے شک چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ دماغ کو استعمال نہیں کر لیں تو آپ کا دماغ پھر تیز نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کتنی اچھی خوراک آپ کھاتے ہیں، لیکن آپ ورزش نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں طاقت نہیں آ سکتی، آپ واک نہیں کرتے۔ جس طرح مسلز انسان کے اسٹرانگ ہوتی ہیں ایکسرسائز کرنے سے، ایسے ہی انسان کا دماغ جو وہ بھی تیز ہوتا ہے استعمال کرنے سے۔ آپ استعمال کیا ہے دماغ کا کہ جب بھی ہم کوئی چیز، نئی چیز ہم سیکھتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کتاب کا مطالعہ کرنے سے بھی انسان کے دماغ میں ہر حصے میں خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے، جس سے انسان کا حافظہ جو ہے تیز ہوتا ہے۔ تو جب ہم رات کو جو ہے وہ دیر سے سوئیں یا اپنی نیند پوری نہ کریں تو اس سے حافظے پہ برا اثر پڑتا ہے۔ یا یہ کہ ڈی ہائیڈریشن، یعنی کوئی پانی جو ہے وہ نہ پیے، پانی کم پیے، تو دماغ کے 80% حصے میں پانی ہے۔ جب آپ پانی کم پیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ مٹھاس کا، شوگر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے دماغ جو ہے وہ کمزور اور سست ہو جاتا ہے، حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں یا یہ حسد، نفرت کرتے ہیں، ان سے بھی ان کا بھی حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا جو حرام چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہ اگر گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، گھر میں ٹینشن زیادہ ہے، اب گھر میں ٹینشن جو کیسے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا خوف جو دل میں رکھا جائے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، یعنی ان تمام جتنے بھی چالیں چلنی، ان تمام سے جو ہے بچا جائے، سازشوں سے بچا جائے، تو پھر گھر کا ماحول جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، غیبت سے بچا جائے۔ تو ان تمام چیزوں سے اگر ہم نہیں بچیں گے تو پھر اس سے پھر کیا ہوتا ہے، حافظہ جو کمزور ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ کسی ٹینشن کو جو ذہن میں رکھنا اور اسی کے بارے میں سوچتے رہنا 1 سال 2 سال 3 سال، پھر اس سے پھر کیا ہوتا ہے، حافظہ جو انسان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بتانا چاہیے جن چیزوں کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ جیسے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس وقت آپ سجدہ جو لمبا کریں، تو سجدہ لمبا کرنے سے ایک تو سارے دماغ میں جو خون گردش کرتا ہے، اس سے انسان کا حافظہ جو وہ بھی تیز ہو جاتا ہے، انسان کی نظر اور انسان کا دماغ تمام چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو لمبا سجدہ کرنا یہ بھی حافظے کو تیز کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر یہ کہ ان تمام حرام کاموں سے بچنا، جیسے اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے امام ہیں۔ تو آپ نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی شکایت کی۔ آپ عربی میں اشعار بھی آپ لکھا کرتے تھے، تو آپ نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی شکایت کی، تو میرے استاد نے مجھے وصیت کی کہ میں گناہوں کو جو چھوڑ دوں۔ فإن العلم نور من اللہ، کہ علم جو اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور جو گناہ گاروں کو عطا نہیں ہوتا۔ تو ان تمام گناہوں سے بچنا جو اسلام میں حرام ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اگر ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتے، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے، حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس سے پھر کیا ہوگا، حافظہ جو کمزور ہو جائے گا۔ کیونکہ مقصود طہارت قلبی ہے، یعنی دل کی پاکیزگی حاصل کرنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر ہم حرام کاموں کو اپنائیں گے تو پھر اس سے پھر کیا ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر سے جو دوائی تو لے لیتے ہیں، آپ ایک بندہ بخار کی دوائی لے لے، لیکن پھر وہ کیا کرے جی، ٹھنڈے پانی سے نہا لے، تو اس دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دوائی کا فائدہ اسی وقت ہے، یعنی رب زدنی علما، پڑھنے کا فائدہ اسی وقت ہے کہ جب ہم ساتھ گناہوں کو بھی ترک کر دیں۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی،
کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو ایک طالب علم جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، اسے کامیابی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، دعا بھی کرے اور ساتھ دوا بھی لے، تو پھر اس صورت میں فائدہ ہے. نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. تو اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.